الله وجوها لم تزل مثل السحاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج کے اس چوتھے درس میں آپ حضرات کے سامنے علم حدیث کی شرافت اور فضیلت کے سلسلے میں کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. کسی بھی علم و فن کی شرافت، وقعت اور بزرگی کا اندازہ لگانا ہو تو یہ چیز تین باتوں سے ہو سکتا ہے. نمبر ایک، آپ اس علم و فن کے موضوع کو دیکھیں. اگر موضوع شریف ہے، وقیع ہے، تو یقین جانیے وہ علم و فن بھی باوقعت، باشرافت اور باعظمت ہوگا. جیسے فن طبابت، ایک طبیب، حکیم اور ڈاکٹر کا جو فن ہے، علم ہے، اس کا موضوع ہے بدن انسانی کی صحت وغیرہ. تو یہ فن افضل ہوگا، اعلیٰ ہوگا اس فن سے جس فن میں انسان کے علاوہ دیگر حیوانات کی صحت اور بیماری کا سے متعلق ہو. جس کو عام الفاظ میں آپ کے سامنے یوں کہہ سکتا ہوں کہ ایک انسانوں کا ڈاکٹر ہے اور اس کے بالمقابل ایک جانوروں کا ڈاکٹر ہے. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ موضوع کے لحاظ سے انسانوں کا جو ڈاکٹر ہے وہ جانوروں کے ڈاکٹروں کے مقابلے میں یقیناً اعلیٰ ہے. دوسری چیز جس سے شرافت و بزرگی کا اندازہ کیا جاتا ہے وہ ہے اس فن اور علم کی غرض کا عمدہ اور بہتر ہونا. جس علم کی اور فن کی غرض عمدہ ہوگی، بہتر ہوگی، یقیناً وہ علم اعلیٰ ہوگا، افضل ہوگا. اسی لیے فن طبابت یہ اعلیٰ ہے فن جاروب کشی سے. جاروب کشی یعنی جھاڑو دینا، بالکل واضح چیز ہے. ایسے ہی فن صیاغت یعنی سوناری کا فن، زرگری کا فن، زیورگری کا فن، یہ اعلیٰ ہے فن دباغت سے. اس لیے کہ دونوں کے موضوع الگ الگ ہیں. فن صیاغت کا موضوع سونا چاندی ہے اور فن دباغت کا موضوع کھال ہے. دونوں کی غرضوں میں فرق ہے. تو لامحالہ جس علم و فن کا موضوع اعلیٰ ہوگا اور اس کی غرض عمدہ اور بہتر ہوگی، وہ فن اور علم یقیناً دیگر علوم کے مقابلے میں اعلیٰ، اشرف اور افضل ہوگا. اب رہی تیسری چیز، اور وہ ہے
کہ جس فن کی طرف احتیاج اور ضرورت زیادہ ہو وہ فن اس فن کے مقابلے میں افضل، اعلیٰ اور اشرف ہوتا ہے جس کی طرف احتیاج اور ضرورت زیادہ نہ پڑے۔ آئیے اب ہم اس معیار اور کسوٹی پر علم حدیث کو پرکھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے درس میں یہ بات سن لی ہے اور سمجھ لی ہے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ علم حدیث کا موضوع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پوری کائنات میں سب سے افضل انسان، مخلوقات میں سب سے افضل انسان ہے، اور پورے انسانوں میں سب سے افضل حضرات انبیاء ہیں، اور انبیاء میں افضل رسول ہیں، اور ان رسولوں اور پیغمبروں میں افضل اولو العزم من الرسل، اولو العزم پیغمبر حضرات ہیں۔ پھر ان اولو العزم پیغمبروں میں اور رسولوں میں سب سے اعلیٰ، اشرف اور بلند ترین ہستی اگر کوئی ہے تو وہ ہے ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے ذات عالی کے بعد اگر کوئی ذات عالی افضل اور اشرف ہو سکتی ہے تو وہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی بابرکت ذات ہے۔ معلوم ہوا کہ علم حدیث کا موضوع اعلیٰ ترین ذات ہے، تو یقیناً علم حدیث دیگر علوم کے مقابلے میں افضل، اعلیٰ اور اشرف ہوگا۔ دوسری چیز، علم حدیث کا موضوع جیسے آپ جان چکے ہیں اعلیٰ ہے۔ اب دوسری چیز جو ہمیں دیکھنا ہے وہ ہے غرض، اور آپ اس بات کو بھی جان چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ علم حدیث کی غرض تحصیل سعادت دارین، یعنی دونوں جہاں میں سعادت کو حاصل کرنا۔ یقیناً یہ غرض بہت ہی اعلیٰ ہے، اس لیے علم حدیث اپنی غرض اور غایت کے اعتبار سے بھی دیگر علوم و فنون سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اب رہی تیسری چیز کہ ہمیں اس معیار پر بھی اور اس کسوٹی پر بھی اسے آزما کر دیکھنا ہے، وہ ہے شدید ضرورت کا پڑھنا، اور یہ بالکل عیاں ہے، عیاں راچے بیاں کہ جتنی ضرورت اور حاجت ہمیں علوم شرعیہ کی ہے اتنی حاجت اور ضرورت دیگر علوم کی نہیں ہے، اور ہر طرح کا کمال علوم شرعیہ کا محتاج ہے، اور جتنے بھی علوم شرعیہ ہیں یقیناً وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح، تبیین
اور توضیح کے محتاج ہیں۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ تینوں اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے بھی، غرض و غایت کے اعتبار سے بھی، اور شدید احتیاج اور ضرورت پڑنے کے اعتبار سے بھی علم حدیث اعلیٰ ہے، افضل ہے، اشرف ہے، بزرگ ہے۔ لہذا اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اشتغال بالحدیث، اشتغال بعلوم الحدیث، یعنی حدیث اور علوم حدیث کے مشغلے میں رہنا، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، روایات کی تحقیق، چھان بین، روات کی چھان بین، یہ ساری چیزیں ایک عظیم اور وقیع فن ہے۔ اس کے ساتھ اشتغال یقیناً اعلیٰ، افضل اور اشرف ہوگا۔ اور ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا اور آپ انشاءاللہ حدیثیں پڑھیں گے بھی، ایک قوی حدیث ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ رب العالمین اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جو میری بات کو سنے، فوعاہا یا فحفظہا، پھر اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھ کر لے، وَأَدَّاهَا، اور محفوظ کرنے کے بعد دوسروں تک اس کی تبلیغ کرے، دوسروں تک اس علم کو پہنچائے۔ تو آپ کو اس حدیث سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حدیث کے ساتھ اشتغال رکھنے والا افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے حق میں بڑی عمدہ ترین جو ہے دعا فرمائی ہے۔ اس دعا کے مصداق محدثین اعظام۔ اسی طریقے سے امام ترمذی نے اپنی سنن ترمذی میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ رہیں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہوں گے، صلاۃ و سلام بھیجتے ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جناب باری تعالیٰ نے خود اپنے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ خود اور اس کے بزرگ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے اہل ایمان تم بھی اس ذات اقدس پر درود و سلام بھیجا کرو۔ شہنشاہ کی پسند عوام کی پسند ہونی چاہیے۔ شہنشاہ یعنی اللہ رب العزت جب اس بات کو پسند کرتا ہے تو یہ عوام کی بھی پسند ہونی چاہیے۔ ایک تیسری روایت جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے
اللہ رب العالمین ایسے درود و سلام بھیجنے والے شخص پر اپنی 10 رحمت کاملہ نازل فرماتے ہیں۔ اور آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جو محدثین ہوتے ہیں، حدیث کے پڑھانے والے ہوتے ہیں، وہ جس کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، یقین جانیے درود بھی ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو بکثرت ادا کرنے والے محدثین اعظام ہیں، مشتغل بالحدیث، حدیث کے ساتھ شغل رکھنے والے کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ ارے کم از کم ایک حدیث میں محدث، حدیث پڑھانے والا کم از کم ایک مرتبہ تو صلاۃ و سلام ضرور بھیجتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں اس پر ایک حاشیے کے طور پر بات کہہ سکتا ہوں کہ ایک مرتبہ تو عبارت میں پڑھتا ہی ہے، درود بھیجتا ہی ہے، پھر جب ترجمہ کریں گے تو پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر جب تیسرے نمبر پر تشریح، تبیین اور توضیح کی ضرورت ہوگی، اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو اقل قلیل 3 مرتبہ تو ایک حدیث میں ایک محدث اپنی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلاۃ و سلام بھیجتا ہے۔ اس وجہ سے حدیث کو اشرف العلوم کہا جائے گا۔ حدیث کی شرافت اور بزرگی کی اور بھی دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں اور ہیں اور بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جب علم شریعت اور طریقت میں کمال حاصل فرما لیا تو اس کے بعد آپ نے حرمین شریفین کا سفر فرمایا، اور اس مقام مقدس پر یا مقامین مقدسین پر رہ کر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو مکاشفات ہوئے حرمین کی سرزمین پر، آپ نے اپنے ان مکاشفات کو ایک کتاب میں جمع کیا جس کا نام ہے فیوض الحرمین۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب فیوض الحرمین میں ایک جگہ یہ بات لکھی ہے، بڑی عجیب بات ہے، بڑی عمدہ بات ہے، حدیث کے ساتھ اشتغال رکھنے والوں کے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری ہے، اور وہ یہ ہے، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے محدث کے قلب تک ایک نورانی دھاگا متصل ہے۔ اسی وجہ سے آپ شاہ صاحب وصیت فرماتے ہیں کہ اے میری کتاب کے دیکھنے والے، تجھ پر ضروری ہے کہ تو حدیث کے ساتھ اشتغال رکھے تاکہ یہ نورانی دھاگا تیرے ساتھ متصل رہے، قائم رہے۔ اب آپ اشکال کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کو اشکال کا حق بھی ہے۔ آپ کہیں گے حضرت یہ تو ایک مکاشفے کی بات ہے،
کشف ہے، اور کشف تو قطعی نہیں ہوتا، میں کہوں گا یقیناً یہ کشف ہے، اور کشف قطعی نہیں ہوتا، مگر اس کشف کی تائید احادیث سے اور قرآن کریم کی آیت سے بھی ہو رہی ہے۔ رب العالمین نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے عشق رکھتے ہو، محبت کرتے ہو، کرنا چاہتے ہو، تو فاتبعونی، تو تم پر لازم ہے کہ اولاً تم میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے عشق کرنے لگے گا، محبت پریم کرنے لگے گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کا اتباع اور آپ کی پیروی کا نتیجہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس بندے کا، اس متبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو جاتا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے، محبوب خود عشق کرنے لگے، محبوب خود عشق کرنے لگے۔ ارے عاشق عشق کرتا ہے ٹھیک ہے، لیکن معشوق اور محبوب خود عشق کرنے لگے، اس سے بڑھ کر اور بڑا کیا کامیابی ہو سکتی ہے۔ عاشق کی نظر میں معشوق کا کوئی عیب نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جب ہی نصیب ہو سکتی ہے جب کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کریں گے، اور یہ اتباع اسی وقت ہو سکتا ہے، اصل بات آ گئی، دیکھیے اتباع پر اللہ کی محبت مرتب ہوتی ہے، مگر اتباع کب ہوگا؟ اتباع اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، اقوال، افعال کو جانیں گے۔ معلوم ہوا کہ اتباع نبی کے لیے آپ کے اقوال، احوال، افعال، صفات کا جاننا ضروری ہے۔ بغیر علم کے ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ بغیر معلوم کیے کہ ہم کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر سکتے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، احوال، افعال اور صفات وغیرہ کو فن حدیث ہی میں بیان کیا جا سکتا ہے، دیگر علوم و فنون اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اشتغال بالحدیث معلوم ہوا کہ یہ موجب حب خدا ہے، اس لیے اس کی اشرفیت، افضلیت، اس کی وقعت، اس کی بزرگی دیگر علوم پر روز روشن کی طرح آیا ہے۔ بس میں اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اشتغال بالحدیث نصیب فرمائے۔